بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے نماز کے فرائض میں سے قیام، قرات اور رکوع کا بیان مکمل پڑھ لیا اور سمجھ لیا۔ اب یہاں سے نماز کا 5واں فرض سجدہ۔ نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ 6 بھی اور 7 بھی کہا گیا ہے، تو تکبیر تحریمہ کو شامل کرنے کے بعد 7 ہو جاتے ہیں، ورنہ 6۔ قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ خیرہ، خروج بسنعی اور تکبیر تحریمہ لے کر کے 7 ہو جاتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے حساب سے یہ نماز کا 5واں فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو سجدہ کس طریقے سے کیا جائے گا اور کب، کہاں، کیسے، کیا پڑھنا ہے، ساری تفصیل آج بیان کریں گے۔ یعنی پیشانی کس کو بولتے ہیں؟ اس کو سر کے بال کے جو نیچے والا حصہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ پیشانی۔ ناک، ٹھیک ہے، 2، اور دونوں ہتھیلی، ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے، پیر کے دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگنا، یہ کیا ہے؟ سجدہ کہلاتا ہے۔ اور سجدہ کی حقیقت کیا ہے کہ پیشانی کا زمین پر جمنا، یہ سجدہ کی حقیقت ہے۔ یعنی پیشانی کا یعنی سر کا زمین پر، جو سر کا اگلا حصہ ہے اس کا زمین پر جم جانا، یعنی دبا کر کے رکھنا، یہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ اس کو سجدہ ہے۔ صرف ناک رکھ دینے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا، اور نہ ہی صرف جو ہے پیشانی رکھ دیں گے، ناک نہیں لگے گی تب بھی سجدہ نہیں ہوگا، بلکہ پیشانی کی حقیقت کیا ہے کہ سر کا یعنی پیشانی کا زمین پر جم جانا۔ حدیث پاک میں ہے، امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کو خدا سے سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور سجدہ کے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی کہ خدائے تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ غیر خدا کو عبادت کا سجدہ کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ جیسے کہ کوئی بت وغیرہ کو، مورتی وغیرہ کو، یا پھر کسی چیز کو بھی سجدہ کرے اور عبادت سمجھ کر کے کرے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ شرک کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے اس کو شریک ٹھہرایا۔ اور تعظیم کا سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی تعظیماً کرتا ہے کسی کو سجدہ، مثلا کوئی اپنے پیر کو سجدہ کر رہا ہے نا، مرید اپنے پیر کو جا کے سجدہ کر رہا ہے، یا پھر کوئی شخص اپنے والدین کو سجدہ کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، عبادت کے لیے نہیں کیا جاتا، لیکن یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب سجدہ کے متعلق اہم مسائل ہیں، اور خاص طور سے اس میں ہر ایک کی غلطی ہوتی ہے۔ شاید 1-2 ایسے شخص ہوں گے جو بہت احتیاط سے نماز پڑھتے ہوں تو ان کی نماز سجدے میں درست ہوتی ہوگی، ورنہ اچھے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں کیا کرتے ہیں؟ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ابھی سے تم لوگ سمجھ لو تاکہ اب دوبارہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ ہر ایک اس میں کیا ہے؟ ملوث ہے۔ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا کیا ہے؟ شرط یعنی فرض ہے۔ پیر کی ایک انگلی، چاہے انگوٹھا لگاؤ کسی بھی پیر کا، ایک انگوٹھا کا لگانا یا ایک انگلی کا لگانا زمین پر کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا، سنیے گا غور سے، آپ سجدہ کرتے تو آپ لوگ کا سجدہ کسی کا ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے خاص طور سے ہم یہاں اسی لیے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، جیسے آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ کا پاؤں کیا اٹھا ہوا ہے؟ زمین سے اٹھا ہوا ہے۔ ایسے یا ایسے جیسے بھی ہو، اٹھا ہوا ہو۔ ہاں، لگا ہوا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا، دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوگی، نماز
نہیں ہوگی، بلکہ اگر صرف انگلیوں کی نوک، اگر انگلیوں کی صرف ہے نوک، نوک کس کو کہتے ہیں؟ جیسے یہ پیر کی انگلی ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کا نوک ہے، اگر کوئی ایسے بھی رکھتا ہے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر صرف انگلیوں کی نوک زمین سے لگی تو بھی نماز نہ ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ سجدہ کریں گے تو پیر اگر اٹھا ہوا ہے تو پھر تو نماز ہوگی نہیں، اس لیے کہ ایک انگلی کا لگنا کیا فرض ہے۔ اگر آپ انگلی لگا رہے ہیں لیکن صرف انگلی کی نوک لگ رہی ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو کیسے ہم کو لگانا ہے؟ تو سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ کا مطلب سمجھ رہے ہو نا، یہ والا حصہ جس کو بولتے ہیں پیٹ، ٹھیک ہے؟ تو ایسے یہ ہے نا پیر کی انگلی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پیٹ۔ تو 10 انگلیوں کا پیٹ کا ایسے لگنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا زمین پر کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور ہر پاؤں کی 3 انگلیاں، کتنی؟ 3 انگلیاں زمین پر لگنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص صرف 2 انگلی لگاتا ہے، 2 انگلی لگاتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ 3 انگلی کا پیٹ کا زمین سے لگنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، اکثر کیا کہ ہر ایک شخص، ٹھیک ہے؟ تو دونوں پیر کی 3 انگلیاں کا، سمجھ رہا ہے؟ اس کو پیر کو ایسے کرنا ہے۔ ہاں، غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو دونوں پیر کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی واجب کو چھوڑ دے گا، واجب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کرنا ضروری ہے، اگر واجب کو چھوڑ دیتا تو اس کی نماز، اور یہ ایسا واجب ہے کہ سجدہ سہو سے بھی نماز صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ دوبارہ، واجب الاعادہ اس کو بولتے ہیں، دوبارہ نہ پڑھ لے، نماز نہیں اس کی مکمل ہوگی۔ تو اس کے اوپر ذمہ، اس کے ذمہ نماز کیا ہے؟ باقی ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھے سے جتنے لوگ سن رہے ہیں خاص طور سے اس چیز پہ دھیان دینا، جب سجدہ کریں گے تو اگر 5 انگلی آپ کی نہیں لگتی ہے تو کم از کم 3 انگلی ہر حال میں آپ لگائیں۔ بھی کیسے؟ بالکل پیٹ لگنی چاہیے، سمجھ رہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا صرف پیر رکھ دیے ہمارا سجدہ ہو جائے گا، بلکہ 3 انگلی کا پیٹ زمین کو دبا کر کے لگانا ہے۔ اور جس کا نہیں لگتا ہے، بہت اگر مطلب کہ ٹیڑھی ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر تو الگ مسئلہ، اس کا عذر ہے، لیکن ہم کوشش کر سکتے تو ہو سکتا ہے آرام سے، تو پھر جو ہے نا ہم کو لگانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ سجدہ میں 10 انگلیوں کا قبلہ رو ہونا بھی سنت ہے۔ جیسے کہ کوئی سجدہ کرا تو 5 انگلی جب لگائے گا تو اس کا جو ہے نا قبلہ رو اس کا پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ایسے کوئی سجدہ، جیسے ادھر پچھم میں سجدہ کرتے، کیسے سجدہ ایسے کرتے ہیں نا، جب ایسے موڑیں گے تو اس کا ادھر قبلہ رو ہو جائے گا، پچھم طرف ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے، تو سب جانتے ہیں کہ 2 مرتبہ سجدہ کرنا کیا فرض ہے۔ ایک سجدہ کے بعد فوراً دوسرا سجدہ واجب ہے۔ ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو۔ جیسے آپ ایک سجدہ کیے، آپ پھر بیٹھے، سجدہ کیے، آپ پھر بیٹھے، اب بیٹھنے کے بعد کوئی اور کام نہیں کرنا، بلکہ آپ کو پھر دوسرا سجدہ اس کے بعد فوراً کر لینا ہے۔ ایک رکعت میں 2 ہی سجدہ کرنا اور 2 سے زیادہ سجدے نہ کرنا واجب ہے۔ ایک رکعت میں کتنا سجدہ ہے؟ 2 سجدہ، 2 رکعت میں 4، 4 میں 8، ہے نا؟ اور اگر 2 کے زیادہ کوئی کرتا ہے تو واجب کا ترک کرتا ہے، 2 سے کم کرتا ہے تو فرض کو چھوڑتا ہے۔ اب دیکھیں، سجدہ میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے۔ جیسے کہ رکوع میں ٹھہرنا کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار واجب تھا، اسی طریقے سے سجدہ میں بھی ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر کوئی سجدہ میں گیا فوراً اٹھ گیا تو اس کی نماز نہیں، کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سجدہ میں وہ ٹھہرا رہے، اپنے پیشانی کو جمائے رکھے، اور پیشانی بھی جمی رہے اور پیر کی انگلیاں بھی لگے رہے، تب جا کر کے وہ سجدہ ہوگا۔ اگر کوئی پیشانی رکھا، پیر اٹھا رہا، یا پیر جمایا، آپ کی پیشانی نہیں جمی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ بیک وقت سجدہ میں پیشانی بھی اور پیر کی 3 انگلیاں، دونوں پیر کی 3 انگلیاں کا لگنا بھی ضروری ہے، تب سجدہ ادا ہوگا۔ سجدہ میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، 3 مرتبہ سے کم کہنے میں سنت ادا نہ ہوگی، اور 5 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ جیسے رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی
عظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ بھی بہت اہم ہے, اس میں بھی بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ نماز درست نہیں ہوگی. دونوں سجدوں کے درمیان, دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں, جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ جلسہ. اور قومہ کس کو کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں قومہ. اور ایک سجدہ سے جو بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں جلسہ. تو جلسہ میں امام اور مقتدی دونوں کو اللہم اغفر لی, کیا اللہم اغفر لی کہنا مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب کا مطلب کہہ لے گا تو ثواب ملے گا, نہیں کہے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور کہہ لینا ہی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہہ لے گا تو وہ اتنی دیر تو کم سے کم رکے گا. سبحان اللہ کہنے کی مقدار تو رک گیا, ورنہ سجدہ سے گیا, سجدہ سے اٹھا پھر فوراً سجدہ میں چلا گیا, تو سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ نہیں رکا. جلسہ میں اتنی دیر وہ نہیں ٹھہرا تو واجب کا ترک کیا. واجب کو جب چھوڑا تو اس کی نماز واجب الادا ہو. اور ایسا واجب ہے کہ اس میں سجدہ سو سے کام بھی نہیں چلے گا. دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسہ میں اللہم اغفر لی کہنا امام اور مقتدی دونوں کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے. جلسہ میں, جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک سجدہ کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ جلسہ. جلسہ میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا واجب ہے. اب سمجھیے, جو لوگ جاتے ہیں سجدہ میں فوراً اٹھ کے فوراً پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں, نماز ہوگی ان کی؟ نہیں ہوگی. کیا ہے؟ واجب کو چھوڑ رہے ہیں. جو واجب کو چھوڑ رہے ہیں, بیٹھ کے بیٹھے بس اسی وقت, پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں جانا. سمجھ گیا نا؟ مستحب ہے کہنا. تو خیر اب آئندہ سے اگر اس کو پڑھیے گا تو سبحان اللہ کہنے کے مقدار آپ ٹھہر بھی جائیے گا, اور پھر آپ جلدی بھی نہیں کیجیے گا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ سجدہ سے اٹھتے ہیں پھر اللہ اکبر کے سجدہ میں چل جائیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے اکثر ہر نماز میں جب جلسہ میں آپ جائیں گے تو اس کو پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. ہاں, اللہ اکبر لی بیٹھ کے بولیں گے, پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھ گیا؟ سجدہ میں جانے کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے, سجدہ میں جانے کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ سنت ہے. سنت کا مطلب کہ اگر کوئی نہیں کہا, بھول گیا تو نماز ہو جائے گی, لیکن سجدہ سو بھی ضرورت نہیں.